السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ پوری دنیا میں خوب نام کیا اور اثر چھوڑا ہے، خاص کر دنیا کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسلام میں نیا قدم رکھا ہے۔ لگ بھگ سبھی نئے مسلمان حضرت عمر سے حوصلہ افزائی لیتے ہیں کہ کیسے اللہ نے انہیں اسلام کی ہدایت دی، اور کچھ لوگ تو ان کی کہانی سے ہی اتنے انسپائر ہوتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسلام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا ایک بہت زیادہ بڑا مرتبہ ہے۔ اس لیے ہم نے آج آپ کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ لایا ہے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر حضرت عمر نے اسلام کیسے قبول کیا۔ چلیے بنا دیری کے اس شاندار کہانی کو پڑھتے سنتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ان دنوں سے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کو پھیلا رہے تھے۔ تب حضرت عمر اس نئے دین کے بالکل مخالف تھے۔ انہوں نے یہ اتنی تیزی سے پھولتا دین بالکل پسند نہیں تھا۔ حضرت عمر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین اور ان کے سکھائے گئے طریقوں سے بے انتہا نفرت اور مخالفت کرتے تھے، اور آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ اس نفرت کی آگ میں ڈھیر سارے مسلمانوں کو مار دیا کرتے تھے۔ اگر بات کریں ان کے قد کاٹھی کے تو وہ ایک لمبے چوڑے، مضبوط، طاقتور اور قائدانہ صلاحیتوں کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان سے لوگ بہت خوف زدہ ہوا کرتے تھے۔ ان سے کوئی پنگا نہیں لینا چاہتا، الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ قریش قبیلے کے کافی جانے مانے آدمی تھے۔ اسلام میں آنے سے پہلے بھی اب جب ان کا یوں مسلم لوگوں کو مرنے اور ظلم کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور اسلام رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ وہ آج اسلام کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دیں گے، ہمیشہ کے لیے اور لوگوں کے لیے۔ اور وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے بڑھنے سے تو نہیں رک سکتا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مار دیا جائے، جس سے اسلام اور اس کی تربیت رک جائے۔ لیکن اسلام بھی لوگوں کے دلوں اور زندگی میں آباد ہے، یہاں تک کہ وہ پورے مسلموں کا بھی قتل کرنے کا ارادہ بنائے ہوئے تھے اور اپنی تلوار کے ساتھ نکل لیے اس کام کو انجام دینے۔ تو حضرت عمر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا اور چل پڑے۔ لیکن انہیں ابھی کیا پتہ تھا کہ ان کے آقا کی شان کیا ہے۔ بہرحال جب وہ راستے میں جا رہے تھے تب کسی نے انہیں بتایا کہ ان کی بہن اور بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب اس بات سے حضرت عمر اور بھی آگ ببولا ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ میں اسلام کو ختم کرنے نکلا ہوں اور اسلام میرے بھی گھر تک پہنچ گیا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں ان سے ملنے۔ اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہی انہوں نے گھر سے ان کے قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے سنا، اور کچھ سمے کے لیے ان کا غصہ ٹھنڈا سا ہو گیا اور وہ حیران ہو گئے کہ آخر یہ کیا ہے۔ ان کا بڑھ گیا۔ انہوں نے دروازے پر کھٹکھٹایا اور ان کی بہن فاطمہ نے جھٹ پٹ قرآن شریف حضرت عمر سے چھپائی اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ پڑھ کیا رہے تھے؟ اور ان کے بار بار پوچھنے کے بہت دیر بعد ان دونوں نے بتایا کہ فاطمہ اور ان کے شوہر سعد وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے اور قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ کو بتا دوں کہ حضرت فاطمہ کو پتہ تھا کہ ان کے بھائی اسلام کے دشمن ہیں، اس لیے انہوں نے ان سے
بات چھپائی۔ اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجسس بھر گیا تھا اسلام کے اس کتاب کی آیتوں کو سننے کی وجہ سے جسے وہ روکنا چاہتے تھے، اب حضرت عمر نے ان سے اس کتاب کو مانگا جسے وہ دونوں پڑھ رہے تھے۔ اب فاطمہ کو ان کے بھائی کے غصے کا پتہ تھا، اس لیے انہوں نے انہیں قرآن دینے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت عمر کا غصہ لمحہ در لمحہ کم ہوتا گیا اور انہوں نے اپنی بہن سے قرآن کی فریاد کی، وہ انہیں قرآن دکھائے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں قرآن دی اور جب حضرت عمر نے قرآن پڑھی اور قرآن کی آیتوں اور اس کی باتوں جیسی فصاحت روحانی رہنمائی سے وہ اندر تک تھم گئے، انہیں وہ آیتیں اپنی سی لگی اور وہ اپنے ہی ایمان پر شک کرنے لگے اور من سوال اٹھنے لگے کہ آخر کیا جس راستے پر وہ ہیں وہ ٹھیک ہے؟ قرآن کے پیغام کی سچائی اور طاقت کو جان کر وہ دھیرے دھیرے اپنے کو بدلتے ہوئے محسوس کرنے لگے۔ اسلام کے لیے ان کے من میں عزت اور محبت پیدا ہونے لگی، ان کا من شانت اور نرم ہونے لگا۔ قرآن کی حکمت اور وضاحت نے ان کا دل چھو لیا اور وہ اپنے آپ کو ایمان پر چلتے ہوئے دیکھنے لگے تھے۔ اب وہ اپنے نئے یقین اور تجسس کے ساتھ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں سیدھا انہی سے پوچھنے اور سیکھنے کا ارادہ بناتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس وقت ان کے من سے کافر نکل چکا ہے، بے حد ہی اچھا مسلمان ان کے دل اور دماغ میں آ چکا ہے۔ اب یہ پرانے والے حضرت عمر نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہ ارقم ابن ابی ارقم کے گھر پر جاتے ہیں، جہاں سارے خاص کر نئے مسلمان اسلام سیکھنے اور جاننے کے لیے چپکے سے اکٹھا ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے گھر کے دروازے پر آنے سے اندر کے مسلمانوں میں ڈر اور چنتا پیدا ہو گئی، وہ اسے اسلام کے کٹر دشمن کی طرح مانتے تھے اور ان سے ڈرا کرتے تھے کہ اس کی موجودگی سے ان کی جانوں پر خطرہ ہے۔ حالانکہ اللہ کے حکم سے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمر کو گھر میں آنے کی اجازت دی۔ اب جیسے ہی حضرت عمر نے گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نماز میں لگے ہوئے پایا۔ نماز کے دوران مسلمانوں کی عبادت، ایمان، شانتی اور ایکتا نے ان پر کبھی نہ مٹنے والا چھاپ چھوڑی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کے سچے مسلمان بننے کا جنون دکھا اور ان کے پاس آیا اور انہیں قرآن سنانے لگے۔ قرآن کی ان آیتوں میں سے سورۃ طٰہٰ حضرت عمر کے دلوں میں گونجتی تھی اور ان کے دل میں اتر گئی اور وہ بہت الگ محسوس کرنے لگے۔ آیتوں کی خوبصورت اور ان کی پیٹرن کو سمجھ کر انہوں نے اپنے آپ کو خوش قسمت مانا کہ وہ سچائی کے قریب آئے۔ سچا ایمان اور اللہ کی ہدایت کے اتنے بڑے بھار خوش نصیبی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں پر گر گئے اور اسلام قبول کر اب جا کر جن مسلموں کو ان سے اپنے ایمان اور جان کا خوف تھا، اب انہیں چین آیا اور اسلام میں ایک نیا انصاف کرنے والا آ گیا تھا۔ نوٹ: بتا دیں کہ حضرت عمر اسلام میں آنے سے پہلے بھی بے حد انصاف پسند انسان تھے، لیکن انہیں مسلموں سے نفرت ہونے کی وجہ سے ان کا قتل کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے انہیں ہدایت دی اور مسلم بنا دیا۔ یہ ہے حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ یہ کہانی ہم سبھی مسلموں اور نئے داخل ہوئے مسلموں کو بے حد ہی پسند آتی ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سوچئے کیا شان ہے میرے رب کی کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتے ہیں، جس کے بعد
اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں ایک خاص نام بن گئے۔ انہوں نے جنگوں، لوگوں کے دلوں میں انصاف میں اللہ کے حکم سے فتح حاصل کی اور ایک اچھے راجہ اور خلیفہ بنے۔ ان کی اور ایسے ہی اور بھی کہانیاں ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں